نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 10 محرم کا دن، خوشی یا غم؟ اچھا سوال ہے، کیونکہ کبھی لوگ چیزیں پڑھتے سنتے ہیں اور آہستہ آہستہ مطالعہ بڑھتا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں وہ دیکھتے سنتے سیکھتے ہیں، تو اس تردد کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک طرف اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکریوں سے نجات دلائی، جس کے شکرانے کے طور پر خوشی مناتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہ معلوم کیا اہل یہود سے کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ عاشورہ کی فضیلت بہت سارے اور عنوانات سے پہلے سے موجود ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں، کچھ ضعیف کچھ مناسب، لیکن بہرحال بہت سارے اور فضائل عاشورہ کے دن جو ہے 10ویں محرم کا، اس کے فضائل موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں میں یہ معمول تھا، اس میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے ان سے معلوم کرنے کے بعد کہ وہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات دلائی، جس کی خوشی کے طور پر، شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ من، ہم موسیٰ علیہ السلام سے کہ زیادہ اہل ہیں، وہ ہمارے زیادہ ہم ان کے اصل حقدار ہیں، اور ان کے گویا ورثاء ہیں، ہم اسی نسبت سے ہیں، تو یعنی ہم روزہ رکھیں گے۔ لیکن چونکہ ان سے مخالفت بھی تھی، اہل کتاب سے مختلف اپنے اعمال کو رکھنا تھا، تو اس اختلاف کا اظہار، اپنی مخالفت کا اظہار 2 دن روزہ رکھ کے کرنے کی نیت اور ارادے کا اظہار کر کے کی۔ بتایا کہ اگر میں اگلے سال موقع ہوا تو 2 دن روزہ رکھوں گا، 9 اور 10، اسی لیے 10 محرم کے علاوہ 9ویں کا رکھنا بھی ہے۔ اس طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے طور پر سنت و مستحب قرار دیا گیا۔ تو بہرحال یہ وہ دن جس دن ان کو نجات دی گئی تھی، اور شکرانہ ہر سال، اس لیے کہ نیک کام جب انبیاء شروع کر دیتے ہیں، اللہ والے نیک لوگ جب کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جاری رکھیں، چھوڑیں نہیں۔ تو اچھا کام شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیں مثلا، یا روزہ رکھ لیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی نفل کام بھی شروع کرتے تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے، کہ اللہ کی بندگی کا یہی تقاضا ہے، جتنا اونچا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کام کرتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہید کیے گئے، بہت بے دردی اور ظالمانہ انداز میں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور رہنہانے جنت جسے ہم کہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو یہ لقب دیا جنت کے پھول، ان کے لیے اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ یہ دونوں جنت کے پھول، جنت کی خوشبوئیں ہیں، ریحانہ خوشبوئیں۔ اب جس مظلومیت کے ساتھ ان دونوں کی شہادت ہوئی ہے، وہ ہم سب کے لیے افسوس اور غم کا مقام تاریخی حساب سے ہے، لیکن وہ کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں غم منایا جائے۔ اسلام کا مزاج غم منانے کا نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد صرف بیوہ کو 4 مہینے اور 10 دن بس، تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ ہم آج کے دن غم مناتے ہیں، کوئی غم اہل سنت کے ہاں نہیں مناتے۔ ہمارے تعلیمات بالکل واضح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد غم منانے والوں کو سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ یعنی بعض الفاظ احادیث کے یوں ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو شدت کی بات ہے، کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ اور غم نہیں منایا جائے گا۔ تو اسلام کا مزاج افسوس اور غم کرنے کا اس دن کی حد تک، جس دن وہ ہوا، ظاہر بات ہے وہ بہت شدید تکلیف دہ اور بدترین موقع اور واقعہ تھا امت مسلمہ کی تاریخ کا، اور اس پر افسوس اس طور پر ہے کہ وہ ہوا، لیکن وہ غم آج کے دن یا ہر سال اسی دن تازہ کیا جاتا ہو اور اس پر تذکرے اور تبصرے ہوتے ہو، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا یہ تکلیف کے حساب سے سب سے بڑا دن ہے، اور اس کا اظہار
تمام اصحاب نے، تمام اہل بیت نے کیا اپنے اپنے طور پر، لیکن وہ بس جس دن چلے گئے اس کے بعد ہر سال اس کا غم کسی نے نہیں منایا، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہونا ہے۔ پھر دوسری طرف وہ تو واقعہ ہونے کے بعد جنت کے اعلیٰ مقام میں اطمینان اور مزے سے ہیں اور وہاں خوش ہیں، تو ہم اس کو غمگین کریں، ہم یہ ظاہر کریں کہ نہیں آپ اتنا خوش مت ہوں، جنت میں آپ تھوڑا سا غم بھی فرمائیے، یاد کیجیے وہ تکلیف اپنی، جن سے محبت ہوتی ہے ان کو ان کی تکلیفیں یاد نہیں دلائی جاتی۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بیمار ہو جائے، اس کا آپریشن ہو، کسی کے گھر میں ماں باپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ حادثہ پیش آ جائے، گھر میں ڈاکو آ گئے، ہمارے پرانے گھر میں ڈاکو آئے اور انہوں نے بہت ٹھیک ٹھاک تنگ کیا، گھر میں بہت تکلیف اس سے ہوئی اور اس کی وجہ سے غم، غصہ وقتی طور پر بھی اور بعد میں بھی کئی دن تک اس کا احساس رہا، اندر دل میں احساس ہونا الگ بات ہے۔ اب یہ کہ ہر سال جا کے والدہ کو بتائیں کہ یاد ہے آپ کو ڈاکو آئے تھے، آئیے ہم غم منائیں، بھائی وہ اطمینان سے مزے میں بھول چکے ہیں وہ سب باتیں، آپ ہر سال جو ہے وہ یاد کر کے کریدیں ان غموں کو، تکلیفوں کو، ان غموں کو تو منتقل کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سے، جیسا کہ دنیا سے جانے والوں کو اپنے پیاروں کی طرف سے پیار محبت کے ہدیے پہنچتے ہیں، ایصال الثواب جب کیا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی پہنچتا ہو کہ سارے بیچارے غم منا رہے ہیں، کس بات کا غم منا رہے ہیں؟ اللہ کے فیصلوں پر کیا غم ہو رہے ہیں؟ شہادت پہ کیا غم منا رہے ہیں؟ اس واقعے کے قریب ہونے میں یا ان لوگوں کی حرکتوں، وہ الگ بات ہے، وہ ہو چکا ہو، اب وہ اس وقت نہیں ہو رہا، تو ہم اپنے غموں کو یاد کر کر کے بار بار اس کا اعادہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں خوشی میں بھی اعتدال اور غموں میں بھی اعتدال ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اب لیکن بعض مذاہب ہیں، بعض فرقے ہیں جن کا گزارا اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، ان کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں ہے۔ اگر یہ سلسلہ بھی بند کر دیا تو پھر وہ کس بنیاد پر لوگوں کو جمع کریں یا ان سے کچھ کام لیں، کیونکہ پیش کرنے کے لیے کوئی علمی عملی کام تو ہے نہیں، ماتم ہے کرنا یا کوئی خاص عید کا اظہار کر دینا ہے، اضافی عید منانے کا، تو دکان چلے گی نہیں، کام بنے گا نہیں۔ لوگوں کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے یہ سب کام کرنا پڑتا ہے، مختلف عیدوں کے نام سے لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے کے نام پر جمع کرنا پڑتا ہے، اچھل کود کے نام پہ جمع کرنا پڑتا ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ عیسائیوں میں کرسمس کی پارٹیز اور ایسٹر کی پارٹیز، تفریح، اچھل کود، ان کے ہاں ہندوؤں کے ہاں ہولی دیوالی کے اچھل کود غریبت، اس کا مقابلہ ان فن اور تفریح اچھل کود کے حساب سے اگر کیا جائے تو ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو شکر کرتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سر سجود ہوتے ہیں، اور کوئی واقعہ غم کا اس وقت ہو جائے تو اس پر بھی صبر کرتے ہیں، اور صبر بھی ایسا نہیں کہ 3 دن بعد کرتے ہیں، اسی وقت صبر شروع کر دیتے ہیں۔ الصبر عند صدمۃ الاولى یا عند اول صدمہ، وہ پہلے ہی صدمے کے اندر صبر کیا جاتا ہے، بعد میں نہیں، اس کی خوب تعلیم دی جاتی ہے، خوب انکریج کیا جاتا ہے۔ تو ہماری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملی وہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو اعادہ کر کے، غم والی باتوں کو دوبارہ اپنے غموں کا اظہار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں ناراض نہیں ہوتے، ان کے فیصلوں کو چھوڑ کر اپنے دل کی نہیں سنتے۔ تو بعض اس میں غم واقعی مناتے، بعض اس کو ایک ریچول کے طور پہ کرتے۔ تو اہل تشیع کے ہاں تو یہ ظاہری بات ایک عبادت کی قبیل سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد میں احادیث ہیں غم اور سوگ میں ماتم کرنے سے یا نوحہ وغیرہ کرنے سے، لیکن ان کے ہاں اس کو انہوں نے جواز بھی فراہم کیا ہے، اور بلکہ اس کو مستحب اور اس سے بڑھ کر اعلیٰ درجے کی عبادت بنا دیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ان کے لوگوں کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہی کریں گے، ورنہ اور کریں گے کیا، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اسی لیے
اپنے آپ کو لہو لہان بھی کر لیتے ہیں، ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ اس پر اجر کی امید لگائے بیٹھے ہیں. لیکن یہ تو وہاں پتہ چلے گا قیامت والے دن کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہ ہوا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے ساتھ آنے والی تعلیمات کو چھوڑ کر اور کاموں میں لگنے کا نقصان کیا ہے وہ پتہ چل جائے گا. تو اس لیے ہمارے لیے تو کوئی غم کا دن نہیں ہے. 10 محرم جس سال یعنی 61ویں ہجری میں جو واقعہ ہوا تھا کربلا میں، وہ یقیناً بہت غم کا ہے اور سب کے لیے. لیکن وہی دن، وہ ہر سال وہ دن آتا نہیں ہے، ہر سال اس کی ریپلیکیشن نہیں ہوتی، ہر سال وہ ریپیٹ نہیں کیا جاتا. اور ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں مزے کر رہے ہیں اور بہت عافیت کے ساتھ ہیں، انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اور اصحاب رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ خوب مزے میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو جنت کے سردار ہیں، تمام نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ایسے پیاروں کو ان کے اچھے حال میں دیکھ کر پیچھے غم بنانا چاہیے. یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے غم میں آنکھیں بھی گئیں اور غم جو دل کے اندر تھا اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ فطری غم ہے، کیا کر سکتے تھے؟ تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ انہوں نے تو بھی غم کیا تھا؟ تو جواب یہ کہ وہ ان کی شریعت تھی، ہماری شریعت محمدی ہے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہمارے پابندی لگائی ہے، ان کے نہیں ہوگی تو کیا ہے؟ دل کے ماننے کا اور کہنے کا مسئلہ تھوڑی ہے. ہاں کسی کے دل میں وقتی غم آ جاتا ہو یا آتا ہو، سارا سال رہتا ہو، تو ان کا یہ تھوڑی تھا کہ ایک دن جس دن کھوئے تھے اس دن غم، باقی دنوں میں اچھل کود. ہم نے تو یہ ایک ریچول بنا لیا، ایک ڈرامہ سا کر دیا، ایک کہانی سی بنا دی، اور کوئی ایسا غم وم کا مسئلہ نہیں ہے. وہ عبادت کی اگر اس کو شکل نہ دی جاتی تو وہ کوئی غم فطری طور پر اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس تذکرے کے نتیجے میں غم ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تذکرہ کرنے کے نتیجے میں غم مناتے ہیں، لیکن ان کی سیرت پڑھ کے عمل نہیں کرتے، کوئی زندگیوں میں خیر نہیں لاتے ہیں. پھر ساری زندگی اس اعلیٰ معیار پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاری، لیکن ظاہری بات اس میں تو کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ تو بڑا مشقت ہے. چل کود بات چیت، رات بھر میں جاگ کے کچھ پارٹی حلیم پکانا اور یہ سب کام تو ایک دوسرے انداز کے پارٹی والے ہیں، اجتماعی طور پر ان میں لطف ہے، اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں. ہم نے دین کو مست کر کے رکھ دیا ہے. اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے.